السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز فمیشہ خان۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جی تو پیش ہے قربت جان کی ایپیسوڈ 10۔ ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو پسند آئے۔ اینڈ ون مور تھنگ، اگر آپ لوگوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ڈو سبسکرائب مائی چینل۔ چلے پھر سٹارٹ کرتے ہیں۔ قربت جان، تحریر امیشہ خان، ایپیسوڈ 10۔ مشال اس کی شدت سہتے بے دم ہو گئی تھی۔ حازم خان کا انداز بہت جان لیوا تھا، جیسے ساری زندگی کی تشنگی آج ہی مٹانا چاہتا ہو۔ مشال کے انگ انگ پر اس کے جنون کا ایک قصہ رقم تھا۔ مشال کا سر اس کے سینے پر تھا، اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے حازم خان کی آنکھوں کے کنارے نم ہوئے تھے۔ مشال نیند کی گہری آغوش میں تھی جب حازم خان نے اس کی گردن پر موجود مخصوص رگ کو دباتے اسے نیند میں ہی ہوش و خرچ سے مزید بیگانہ کیا تھا تاکہ وہ جائے تو اس کے قدم کمزور نہ پڑے۔ مشال کے وجود اور تمام چیزیں سمیٹتے فجر کی اذانوں پر اس کی گاڑی اپنے نئے گھر کے گیٹ پر رکی تھی۔ فرنٹ سیٹ پر مشال چادر میں لپٹی گہری نیند سو رہی تھی۔ حازم خان کی گاڑی دیکھ کر چوکیدار، جو مندی مندی آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، عجلت میں اٹھتا مین گیٹ کھول گیا۔ حازم خان زن سے اپنی گاڑی اندر لے آیا۔ حازم خان ڈرائیونگ سیٹ سے اترتا مشال کی طرف آیا اور دروازہ کھولتے اسے نرمی سے باہوں میں سمیٹتا ایک ہاتھ سے مین ڈور کھولتا اندر کی طرف بڑھا تھا۔ حازم خان بے ہوش مشال کو اپنی باہوں میں اٹھائے لاؤنج سے ہوتا ہوا اپنے کمرے میں آیا اور نرمی سے اسے بیڈ پر لٹایا تھا۔ حازم خان نے اس کے وجود سے چادر الگ کر کے اس کے بال نرمی سے سمیٹتے شدت سے اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے۔ وہ کچھ لمحوں کے لیے مشال کو دیکھتا رہا اور پھر اس کے اوپر بلینکٹ دے کر فریش ہونے واش روم میں چلا گیا۔ صبح 8 بجے کی فلائٹ سے اسے استنبول روانہ ہونا تھا۔ اس کے لیے ساری تیاریاں ہو چکی تھیں، اس کا ہوم ورک کمپلیٹ تھا۔ اب وہ مزید ٹائم ویسٹ نہیں کر سکتا تھا۔ فریش ہونے کے بعد اس نے ایک غلط نظر بھی مشال پر نہیں ڈالی۔ وہ انتہائی مشکل میں تھا، اگر اسے دیکھ لیتا تو سب بھول جاتا۔ سرخ ہوتی آنکھوں کو مسلتے حازم خان نے اپنا بیگ اٹھایا۔ سائڈ ٹیبل سے فون اٹھاتے ہوئے بھی اس نے مشال کو نہیں دیکھا تھا۔ اپنی ساری چیزیں لینے کے بعد وہ کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ اس نے جاتے ہوئے ذوحان ملک کو میسج کیا کہ مورے کو میرے گھر چھوڑنا ہے، اپارٹمنٹ میں نہیں۔ یہ گھر مرزا ہاؤس کے قریب تھا اور حازم خان کا ذاتی گھر تھا۔ الفا کو اس نے انفارم کر دیا تھا کہ وہ اپنی فیملی یہاں شفٹ کر رہا ہے، اپارٹمنٹ میں نہیں۔ الفا نے اسے بہترین آپشن قرار دیا تھا۔ پورے ٹائم پر حازم خان اپنی فلائٹ میں تھا۔ بورڈنگ ہو چکی تھی اور وہ مشن پروسیڈ کے کوڈز بھی بھیج چکا تھا۔ اس کی پاکستان سے استنبول تک کا سفر تقریباً 6 گھنٹے 20 منٹ کا تھا۔ اب وہ آنکھیں بند کیے اپنے ہر جذبے کو پیچھے چھوڑے بلیک وولف تھا۔ اسے ان 6 گھنٹوں میں اپنے حواس نارمل کرنے تھے۔ آگے کا سفر بہت مشکل تھا۔ باسفورس کا پل، بلیک سی اور مرمرا کا سمندر ایک نئی تاریخ رقم ہونے کے منتظر بلیک وولف کا شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ استنبول ترکی کا سب سے بڑا شہر تھا۔ یہاں کی آبادی ترکی کی 19% حصے پر مشتمل تھی۔ یہاں موجود باسفورس پل
دنیا کا واحد پل تھا جو ایشیا اور یورپ کو جوڑتا تھا۔ یہ ترکی کا ثقافتی اور تاریخی شہر ہے۔ حازم خان کے لیے یہاں بہت سے ہدف موجود تھے۔ ذوحان ملک اور عائشہ زرمینہ خانم کو حازم خان کے گھر چھوڑنے کے بعد اپنی اپنی منزل کی طرف قدم بڑھا چکے تھے۔ الفا، جو اپنے فون پر اپنی ٹیم سے مشن پروسیڈ کے کوڈز وصول کر چکا تھا، اگلا لائحہ عمل ترتیب دینے کے لیے ریڈ زون میں موجود تھا۔ شانزے بیگم اسٹور روم میں کچھ ڈھونڈنے میں مصروف تھی۔ اچانک ان کی نظر پیٹی باکس کے نیچے پڑے ایک چھوٹے سے بریف کیس پر پڑی۔ زمین پر بیٹھتے ہوئے انہوں نے وہ باکس کھینچتے ہوئے باہر نکالا تھا۔ اس باکس پر گرد کی ایک تہہ جمی ہوئی تھی۔ شانزے بیگم نے اسے کھولتے اس میں سے مطلوبہ چیز ڈھونڈنا شروع کی تھی، جسے پاتے ہی ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ شانزے بیگم نے نم آنکھوں سے اپنے ہاتھ میں موجود البم کو دیکھا اور اسے اپنی چادر کے کونے سے صاف کرتی روم سے نکلتی داور سکندر کے کمرے کی طرف بڑھی تھی جس میں جنت تھی۔ فاطمہ بیگم اپنے کمرے میں نماز کے بعد ذکر و اذکار میں مصروف تھی۔ جنت بھی نماز پڑھنے کے بعد بیڈ پر گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے کسی سوچ میں غرق تھی۔ وہ اپنی سوچ میں اتنی ڈوبی ہوئی تھی کہ اسے شانزے بیگم کے آنے کا بھی علم نہیں ہوا۔ گمسم سی جنت کو دیکھتے شانزے بیگم مسکراتی اس کی طرف بڑھی تھی۔ جنت، دیکھو میں کیا لے کر آئی ہوں، شانزے بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ جنت چونکتے ہوئے ان کی طرف پلٹی اور سوالیہ نگاہوں سے ان کے ہاتھ میں موجود البم کو دیکھا۔ یہ دیکھو، میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتی ہوں، لیکن اس سے پہلے مجھے یہ بتاؤ، کیا تم اپنے گھر واپس جانا چاہتی ہو؟ شانزے بیگم نے تجسس سے پوچھا تھا۔ جنت کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر چکی تھیں، لب کپکپائے تھے۔ اس کے پاس شانزے کے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ جنت کے مرجھائے چہرے کو دیکھتے شانزے بیگم کے چہرے پر دکھ اور درہم کے تاثرات واضح ہوئے تھے۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ تمہارے بابا کا کیا نام ہے؟ شانزے بیگم نے اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر نرمی سے پوچھتے اس کا مائنڈ ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی تھی۔ تبریز افندی۔ جنت نے ان کے اتنے پیار سے پوچھنے پر اپنے آنسو پوچھتے اشتیاق سے بتایا تھا۔ اتنے سالوں میں پہلی دفعہ کسی نے اس کے بابا کا ذکر کیا تھا۔ اور ماما کا؟ شانزے بیگم نے دوبارہ پیار سے پوچھا تھا۔ حسنہ افندی۔ جنت نے جھٹ سے بتایا تھا، جیسے وہ انتظار کر رہی ہو کوئی اس کے ماں باپ کا ذکر کرے۔ میں جانتی ہوں جنت، تمہارے ماما بابا اس دنیا میں نہیں ہیں، شانزے بیگم نے افسردگی سے کہا تھا۔ جنت کی آنکھیں پھر سے برسنے کو تیار تھیں۔ ظاہر ہے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا، میں اتنے دن سے یہاں ہوں، کوئی سرپرست ہے ہی نہیں۔ اس لیے کسی نے میرا پتہ بھی نہیں لگوایا، جنت نے نظر جھکاتے نم آواز میں کہا تھا۔ نہیں، تم غلط سوچ رہی ہو، میں تمہیں کسی اور حوالے سے جانتی ہوں۔ تمہیں تو ہم اتنے عرصے سے جانتے ہیں، بس کبھی خیال ہی نہیں آیا، شانزے بیگم پرسوچ انداز میں بولی تھی۔ جنت نے ناسمجھی سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا شانزے بیگم کیا کہنا چاہ رہی ہیں۔ شانزے بیگم نے
اس کی سوالیہ نظروں کو دیکھتے لمبا سانس کھینچا تھا۔ دیکھو یہ سکندر بھائی ہیں، داور کے بابا، شانزہ بیگم نے البم کھول کر ایک تصویر پر اشارہ کرتے کہا تھا۔ جنت کی نظریں تصویر پر پڑی اور پھر پلٹنا ہی بھول گئی تھی۔ وہ سکتے میں تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنی پلکیں جھپکائی کہ شاید آنکھوں کا دھوکہ ہو، لیکن یہ سچ تھا۔ شانے، یہ تو میرے بابا ہیں، جنت نے تصویر میں سکندر صاحب کے ساتھ کھڑے شخص کی طرف اشارہ کرتے بولی۔ ہاں، تمہارے بابا تبریز افندی میرے سکندر بھائی کے سب سے بہترین رفیق تھے، شانزہ بیگم بھیگی آواز میں بولی تھی۔ انہوں نے تصویر پلٹی۔ اب جو تصویر سامنے تھی اس میں سکندر صاحب نے ایک بچے کو زبردستی پکڑ کر بٹھایا ہوا تھا۔ اس بچے کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا پڑا تھا۔ تصویر میں بھی اس کے چہرے پر غصہ خوب ابھر رہا تھا۔ سکندر صاحب کے چہرے پر بہت خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ یہ داور ہے، شانزہ بیگم نے بچے کی طرف اشارہ کرتے کہا تھا۔ انہیں تو تم جانتی ہی ہو۔ تصویر میں سکندر صاحب کے ساتھ کھڑی فاطمہ بیگم کی طرف اشارہ کرتے کہا اور اگلی تصویر پلٹی۔ اگلی تصویر کسی فنکشن میں لی گئی تھی۔ اس تصویر میں جنت کے ماما بابا بھی تھے۔ اس کے بابا کی گود میں ایک بچی تھی، جبکہ اس کی ماما کی گود میں بھی ایک بچی تھی۔ جنت تعجب سے ان دونوں بچیوں کو دیکھ رہی تھی۔ شانزہ بیگم خود بھرائی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شانے، یہ کون ہے؟ جنت نے استفسار کیا تھا۔ یہ تمہاری بہن ہے جنت، شانزہ بیگم نے خود پر ضبط کرتے کہا تھا۔ ان کی بات کو سن کر جنت کو جھٹکا لگا تھا۔ مگر تائی امی نے تو کبھی نہیں بتایا کہ میری کوئی بہن بھی ہے، جنت نے بے یقینی سے کہا تھا۔ شاید وہ بھول چکی تھی کہ اس کی تائی امی کا اس کے ساتھ کیسا سلوک تھا۔ وہ تو اس سے بات کرنا ضروری نہیں سمجھتی تھی، کجا کہ اس کی فیملی کا بتاتی۔ جنت تم جڑواں بہنیں تھیں۔ اب میری بات غور سے سنو، شانزہ بیگم نے البم بند کر کے پرسوچ انداز میں کہا تھا۔ تمہارے بابا اور سکندر بھائی ISI کے ایجنٹ تھے۔ سکندر بھائی نے اپنے بابا کے خلاف جا کر یہ ملازمت کی تھی۔ وہ بہت بڑی جاگیر کے اکلوتے وارث تھے۔ ان کے سب سے قریبی اور بہترین دوست تبریز بھائی تھے۔ ان دونوں کے بہت سے دشمن تھے۔ مجھے بس اتنا پتہ ہے کہ تمہارے بابا اور ماما کا قتل ہوا تھا۔ اس وقت تمہاری بہن ان کے ساتھ موجود تھی۔ تم طبیعت ناسازی کی وجہ سے اپنے گھر پر اپنی دادی کے پاس تھی۔ تمہارے بابا کے قتل کا جب سکندر بھائی کو علم ہوا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ تمہاری بہن کی لاش بھی نہیں ملی۔ سکندر بھائی نے اپنے ذرائع سے پتہ لگوایا تو تمہاری بہن کو ترکی لے جایا جا چکا تھا۔ سکندر بھائی اس کو بچانے ترکی گئے تھے، مگر آج تک نہیں لوٹے۔ یہ جو ایجنٹس ہوتے ہیں نا، ایسے ہی بے شناخت مارے جاتے ہیں، لیکن یہ مٹی ان کا خون رائیگاں نہیں جانے دیتی۔ یہاں تمہارے ماما بابا کے قتل کو ایک ایکسیڈنٹ کہا گیا۔ شانزہ بیگم اس کی آنکھوں میں دیکھتی کہے جا رہی تھی۔ جنت ساخت سی انہیں سن رہی تھی۔ جنت، جس دن تمہاری کزن نے داور کی گاڑی کو ٹکر ماری تھی، اس دن داور نے جب گاڑی کی انفارمیشن نکلوائی تو پتہ چلا کہ تم لوگ افندی فیملی سے ہو۔ ہم تم تک نہیں پہنچے تو کیا ہوا، اللہ نے تمہیں ہمارے پاس بھیج دیا۔ داور جہاں سے تمہیں لایا ہے، اگر ہم تمہیں
واپس تمہارے تایا کے گھر بھیج دے تو تم جانتی ہو کیا ہونا تھا۔ شانزِ بیگم کہتی ذرا ٹھہری تھی، تبریز بھائی بھی ایک بڑی جائیداد کے حقدار ہیں اور اسی جائیداد کی خاطر تمہارے تایا اور تائی نے تمہاری پرورش کی ذمہ داری لی تھی، اور اسی جائیداد کے ہاتھ سے نکلنے کے خوف سے وہ لوگ تمہیں پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہے ہیں، تمہارا پیچھا کیا جا رہا ہے۔ شانزِ بیگم نے جنت کے ہاتھوں کو دباتے کہا تھا۔ جنت کی آنکھوں سے بے آواز آنسو گر رہے تھے۔ ہم تمہیں زیادہ دیر تک سیو نہیں کر سکتے جنت، ہم جتنی بھی کوشش کر لیں ہم تمہیں اپنے پاس نہیں رکھ سکتے کیونکہ ہمارا کوئی خونی رشتہ نہیں ہے۔ شانزِ بیگم نے تلخ حقیقت سے جنت کو روشناس کیا تھا۔ جنت نے سراسیمگی سے شانزے کو دیکھا تھا۔ اس کے لیے میں نے سب کی باہمی رضامندی سے ایک فیصلہ کیا ہے۔ کیا تم مانو گی میری بات؟ شانزِ بیگم نے بڑے مان سے جنت کی طرف دیکھتے پوچھا تھا۔ جنت نے روتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا تھا۔ وہ واپس اپنے تایا ابو کے گھر نہیں جانا چاہتی تھی۔ جو کچھ بھی سارہ نے کیا اس کے بعد جنت بہت ڈر گئی تھی۔ تم داور سے نکاح کر لو، ہمارے پاس تمہیں محفوظ کرنے کا جواز ہوگا، ورنہ تمہاری تائی اور تایا ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں تم تک پہنچنے کے لیے۔ شانزِ بیگم نے تھوڑا جھجکتے ہوئے کہا تھا۔ جنت ایک ساتھ اتنی حقیقتوں سے پردہ اٹھنے پر کانپ رہی تھی۔ نازک وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ اس کے خیال میں وہ اتنی بد نصیب تھی کہ اسے مر جانا چاہیے تھا۔ شانزِ بیگم نے اسے کندھوں سے تھامے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ جنت، ہم ہیں نا میری جان، ہمارے ہوتے ہوئے تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم بھروسہ کر کے دیکھو۔ شانزِ بیگم نے اس کا سر تھپ تھپاتے بہت نرمی اور محبت سے کہا تھا۔ ان کے انداز پر جنت کو لگا جیسے کوئی بادل تپتی دھوپ میں اس کے سر پر آ گیا ہو۔ شانے، مجھے آپ کا ہر فیصلہ منظور ہے، میں نے خود کو حالات کے سہارے پر چھوڑ دیا ہے۔ جنت نے کچھ بھی سوچے بغیر بلکتی آواز میں کہا تھا۔ اس کے جواب پر شانزِ بیگم نے اطمینان سے آنکھیں موندیں اور اسے مزید سینے میں بھیجتی اپنا اور اس کا غم ہلکا کر رہی تھی۔ استنبول میں موجود لگژری ولا کی نیم پلیٹ پر سلطان نام کے حروف جگمگا رہے تھے۔ جدید آرکیٹیکچر فنکاری گری کا ثبوت پیش کر رہا تھا۔ باہر سے ولا کی عمارت اتنی حسین منظر پیش کرتی تھی کہ دیکھنے والا ایک لمحے کے لیے فنکاری گری میں کھو جائے۔ بڑی بڑی خوبصورت کھڑکیاں ایسے لگی تھیں جیسے یہ کوئی شیشوں کا محل ہو۔ اس میں بہت بڑا گارڈن اور پرائیویٹ پارکنگ کی جگہ تھی۔ بے حد قیمتی گاڑیاں قطار میں کھڑی تھیں۔ ولا کی بیک پر سوئمنگ پول اور بے حد شاندار آؤٹ ڈور سٹنگ ایریا تھا۔ مہمت کی بڑی سی گاڑی زن سے سلطان ولا کے سامنے پرائیویٹ پارکنگ میں آ کر رکی تھی، لیکن پیچھے بیٹھے وجود نے ایک لمحے کے لیے بھی اس شاندار ولا پر نظر نہیں ڈالی تھی۔ مکمل پردے میں سر سے پاؤں کے ناخن تک کالے سیاہ عبائے میں موجود لڑکی بڑی شان سے بیٹھی ہوئی تھی جیسے کسی دیس کی ملکہ ہو۔ خوبصورت نقاب میں نظر آتی آنکھیں خوبصورتی کا شاہکار تھیں۔ مدام، ایک فیمیل میڈ اپنے مخصوص یونیفارم میں
گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے خوش دلی سے بولی تھی۔ نقاب میں موجود لڑکی نے میڈ کی طرف دیکھا تو خوبصورت غزال آنکھیں غصے سے خون چھلکا رہی تھیں۔ میڈ ڈرتے ہوئے اپنا ہاتھ اور قدم پیچھے کی طرف بڑھا گئی۔ مہمت گاڑی سے کچھ قدم کے فاصلے پر ادب سے کھڑا تھا۔ مہمت نے بلوٹوتھ کے ذریعے مایا سے کانٹیکٹ کیا اور موجودہ صورتحال بتائی۔ مایا کی بات سنتے مہمت نے اپنا فون نکال کر کچھ ٹائپ کرتے میڈ کو پکڑاتے گاڑی میں بیٹھی لڑکی کی طرف اشارہ کیا تھا۔ میڈ نے اسی پروفیشنل انداز میں موبائل لے جا کر اس لڑکی کو پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا۔ اس لڑکی نے موبائل نہیں پکڑا تھا، بس کسی غیر مرئی نقطے پر نظر جمائے گلوز میں موجود ہاتھوں کی مٹھیاں بھیج رہی تھی۔ مقابل شاید اس بات کا بھی علم رکھتا تھا۔ قصوہ، اگر تم اندر نہیں گئی تو میں خود آ جاؤں گا۔ اسپیکر میں سے بھاری مردانہ آواز گونجی تھی۔ بھاری مردانہ آواز کو پہچانتے میڈ کے ہاتھ کانپے تھے، لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آئی تھی کیونکہ اردو بولی گئی تھی جسے صرف گاڑی میں بیٹھی لڑکی سمجھ سکتی تھی۔ مہمت گاڑی سے فاصلے پر تھا۔ لڑکی نے اپنے عبائے کی پاکٹ سے چھوٹی سی پسٹل نکالی اور موبائل پر نشانہ تانا۔ گن کو دیکھ کر میڈ نے خوف سے موبائل چھوڑ دیا تھا۔ پارکنگ کے فرش پر گرا موبائل جدید ٹیک کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ موبائل گرتے ہی اس لڑکی نے فائر کر دیا۔ پسٹل پر سائلنسر لگا تھا، لیکن موبائل کے ٹکڑوں کی آواز مہمت تک پہنچی تھی۔ میڈ پھٹی پھٹی آنکھوں سے موبائل اور اس حسینہ کو دیکھ رہی تھی جس نے سلطان کے بولنے پر بھی موبائل نہیں پکڑا تھا اور موبائل کے ٹکڑے کر ڈالے تھے۔ مہمت آگے بڑھا، گاڑی کا دروازہ بند کرتے ترکی میں میڈ کو کچھ کہا تو وہ سر ہلاتی پیچھے ہٹ گئی۔ مہمت نے ایک نظر بھی اپنے موبائل کے ٹکڑوں پر نہیں ڈالی تھی۔ مہمت آگے بڑھتا گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتا گاڑی موڑ گیا۔ گاڑی میں جامد خاموشی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے کی مسافت کے بعد گاڑی ترکی کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک گھر کے سامنے رکی تھی۔ یہ گاؤں سپینکا تھا۔ یہ ایک ٹورسٹ اسپاٹ بھی تھا۔ قصوہ دروازہ کھولتے باہر نکلی اور تنتناتی ہوئی گھر کے اندر چلی گئی۔ اس نے اپنے کمرے میں پہنچتے ہی نقاب پٹی اتار پھینکی تھی۔ چاند کی طرح چمکتا بے حد حسین چہرہ کالے حجاب میں مزید روشنی بکھیر رہا تھا۔ خوبصورت غزال سنہری آنکھیں، ستواں چھوٹی سی ناک، غضب سے سرخ ہوتے گال، بے تحاشا قدرتی سرخ ہونٹ، اس کی آنکھوں کے پیوٹے بھی قدرتی طور پر سرخ تھے۔ وہ حسن کا شاہکار تھی۔ غصے سے تھوڑی کے نیچے بندھی اسکارف کی ڈوری کو کھینچ کر اسکارف اتارتے ہوئے بیڈ پر پٹکا تھا اور غصے میں اپنے کمرے میں ادھر سے ادھر چکر لگاتے، ایک ہاتھ کا مکہ بناتے دوسرے ہاتھ پر مار رہی تھی۔ سمجھتا کیا ہے یہ بے نتھا بیل؟ مجھ پر حکم چلائے گا، مجھے روک لے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ قصوہ کی آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھیں۔ جوڑے میں لپٹے بالوں سے کچھ لٹیں چہرے کے گرد جھول رہی تھیں۔ سرخ ہونٹ آپس میں پیوست تھے۔ چہرہ غصے کی شدت سے انتہا کی حد تک سرخ تھا۔ دروازہ نوک ہونے پر قصوہ ایک لمحے کے لیے رکی۔ وہ جانتی تھی اس وقت دروازے پر کون ہے۔ قصوہ نے لمبے سانس لیتے خود کو نارمل کیا اور آگے بڑھتے دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھولتے ہی بے ساختہ اس کے لبوں سے سلام نکلا تھا۔ السلام علیکم موم۔
اس نے عقیدت سے خدیجہ بیگم کا ہاتھ پکڑ کر پشت چومی تھی۔ قصوہ، میں اندر آ جاؤں؟ خدیجہ بیگم نے ذرا خفگی سے کہا تھا۔ موم! قصوہ نے ان کی خفگی دیکھتے تعجب سے آنکھیں پھیلائی تھیں۔ موم! قصوہ دوبارہ انہیں پکارتی جھنجھلاتے ہوئے بیڈ پر جا بیٹھی۔ غصہ جھنجھلاہٹ میں تبدیل ہو چکا تھا۔ خدیجہ بیگم نے چہرے پر امڑنے والی مسکراہٹ کو روکا نہیں تھا۔ وہ آہستگی سے آگے بڑھی اور قصوہ کے پاس جا بیٹھی۔ تم وہاں کیوں گئی تھی لاڈو؟ خدیجہ بیگم نے نرمی سے پوچھا تھا۔ آپ جانتی ہیں موم، قصوہ کی آنکھوں میں درد ابھرا تھا۔ وہ اپنے آنسو چھپاتی رخ موڑ گئی تھی۔ قصوہ، تم جانتی ہو میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ شاید تمہاری سگی ماں بھی اتنی محبت نہ کرتی۔ خدیجہ بیگم تھوڑے توقف کے بعد بولی تھی۔ قصوہ تڑپ کر ان کی طرف مڑی اور ان کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ موم، مجھے کسی سگی ماں کی چاہ نہیں، میرے پاس خدیجہ ماں ہے نا۔ قصوہ کا لہجہ بھیگ چکا تھا۔ خدیجہ بیگم کے چہرے پر ٹھہراؤ تھا۔ تم جانتی ہو آج عمر نے میری تربیت پر انگلی اٹھائی ہے۔ خدیجہ بیگم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا تھا۔ ان کے لہجے میں درد تھا۔ بظاہر تو ایسی کوئی بات نہیں کہی، لیکن مجھے لگا اسے مجھ سے میری بیٹی کے بارے میں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ خدیجہ بیگم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ عمر کے نام پر قصوہ کے خدیجہ بیگم کے سیاہ ہاتھوں میں دبے بے تحاشا سفید رنگت کے ہاتھ غصے سے کانپے تھے۔ آج 6 سال بعد میں نے عمر کو فون کیا تھا۔ پتہ ہے کیوں؟ مجھے ڈر تھا کہیں میں تمہیں کھو نہ دوں۔ خدیجہ بیگم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا تھا۔ موم، آپ جانتی ہیں میں وہاں کیوں گئی تھی؟ قصوہ نے جھٹ سے کہا تھا۔ خدیجہ بیگم اس کا درد سمجھتی تھی۔ قصوہ، صبر سے کام لو بچہ، اللہ ہے نا سب ٹھیک کر دے گا۔ عمر نے کہا ہے وہ آئے گا۔ قصوہ نے کچھ کہنے کے لیے لب وا کیے تھے، مگر اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی خدیجہ بیگم بول اٹھی تھی۔ قصوہ نے تحیر سے آنکھیں پھیلائی تھیں۔ مگر موم! قصوہ نے فوراً احتجاج کرنا چاہا تھا۔ تمہاری ماں مجبور ہو گئی ہے۔ اب ان ہڈیوں اتنی طاقت نہیں کہ تمہیں تمہارے دشمن سے بچا سکیں۔ اب میں تمہاری کوئی غلطی افورڈ نہیں کر سکتی۔ میں نے تمہیں اپنے اللہ کی خوشنودی کے لیے بچایا تھا۔ مجھ میں بس اتنی ہی طاقت تھی، ورنہ میں کسی درندے کو کسی بیٹی کی عزت نہ روندنے دیتی۔ خدیجہ بیگم نے اس کے ہاتھ تھپکتے کہا تھا۔ قصوہ کی آنکھوں سے آنسو نہیں لہو ٹپک رہا تھا۔ قصوہ، میں نے تمہیں اس لیے سچائی نہیں بتائی تھی کہ تم اکیلی نکل پڑو۔ تم مجھے ماں نہیں سمجھتی۔ خدیجہ بیگم کا ہر عضو درد بن گیا تھا، لیکن آنکھ سے آنسو نہیں ٹپکا، کیونکہ وہ ایک مضبوط عورت تھی، قصوہ کی پہلی اور واحد محافظ عورت تھی۔ وہ ایک اونچے قد کاٹ کی سیاہ فام عورت تھی۔ وہ اپنے زمانے کی بہترین شوٹر، فائٹر اور کڈنیپر رہ چکی تھی۔ قصوہ! خدیجہ بیگم نے مرئی نکتے کو دیکھتے اسے پکارا تھا۔ ان کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ قصوہ مشکل سے ہی سن پا رہی تھی۔ میں نے سلیمان سے محبت کی۔
اور اس محبت نے مجھے میری حقیقی محبت سے ملوایا۔ عمر کے بابا بہت خوبصورت انسان تھے۔ جتنا وہ ظاہری خوبصورت تھے اتنا ہی ان کا باطن خوبصورت تھا۔ میں نے ان کے لیے اسلام قبول کیا تھا۔ مجھے نہیں پتہ تھا اسلام کیسا ہے، میں نہیں جانتی تھی، لیکن سلیمان نے مجھے میرے رب سے ملوایا تھا۔ جب نکاح کے بعد وہ مجھے بیت اللہ لے گئے، میری نظر کعبہ پہ پڑی تو میں ساخت ہو گئی، ایسے جیسے آنکھوں کی پتلیاں ٹھہر گئی ہوں۔ سلیمان نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، خدیجہ تم ایمان لے آئی، اللہ کے گھر پہنچ گئی، میرا رب تم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ ان کے لفظوں پر میرا بدن کانپنے لگا تھا، میرا ہر عضو مجھے گنہگار لگا۔ میں نے اپنے دل میں خود سے کہا تھا، میں گنہگار، سیاہ کار، بدکار ہوں۔ سلیمان شاید میری حالت سمجھتے تھے۔ انہوں نے کہا، خدیجہ ہمارا رب رحیم ہے، غفور ہے، ایک دفعہ باتیں کر کے دیکھو، ہر سوال کا جواب ملے گا۔ میں وہیں سجدہ ریز ہوئی تھی۔ میں نے ایک قدم بڑھایا تھا اپنے رب کی طرف اور اس نے کبھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑا۔ سلیمان ایک حادثے کا شکار ہو گئے تھے۔ خدیجہ بیگم ایک لمحے کے لیے رکی تھی، ان کی آنکھوں میں ٹھہری نمی گالوں پر بہنے لگی تھی۔ ذرا توقف سے وہ پھر سے بولی، ایک سیاہ فام سے شادی کرنے پر سلیمان کو ان کے خاندان والوں نے بے دخل کر دیا تھا اور ان کے جانے کے بعد بہت سی آزمائش آئی، لیکن میرا رب ہر جگہ مجھے سرخرو کرتا گیا۔ عمر 7 سال کا تھا، میں ایک بزرگ خاتون کی کیئر ٹیکر کے طور پر کام کرتی تھی۔ مجھے ان کے لیے میری ایک جاننے والی نے اپوائنٹ کروایا تھا۔ وہ اپنے ولا میں اکیلی رہتی تھی۔ ان کا ایک ہی بیٹا صغیر احمد تھا۔ میں نہیں جانتی تھی وہ کون تھا، کیسا تھا۔ میں عمر کو ساتھ ہی لے جایا کرتی تھی۔ تنخواہ بھی اچھی تھی۔ ولا میں اور بھی ملازم تھی۔ وہ بزرگ خاتون ٹانگوں سے اپاہج تھی، اس لیے مجھے ہائر کیا گیا تھا۔ وہ بہت کم بولتی تھی، جب بھی بولتی اپنے بیٹے کے بارے میں بولتی، پاکستان جانے کے بارے میں بولتی تھی۔ مجھے عجیب سا محسوس ہوتا تھا اس ولا میں۔ ایک دن اتفاقاً ہاؤس کیئر لیڈی لیانا کہیں گئی ہوئی تھی۔ آئے روز ان کے بوائے فرینڈ تبدیل ہوتے تھے۔ مجھے اس سے عجیب کوفت ہوتی۔ وہ میرے پردے کا مذاق بنایا کرتی تھی، سیاہ فام ہو کر پردہ کرتی ہو، اس طرح کے جملے وغیرہ کہتی تھی۔ مجھے اس کی کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ خدیجہ بیگم کہے جا رہی تھی، قصوہ ان کے ہاتھ پکڑے غور سے سن رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی خدیجہ بیگم اپنا دکھ اس کے ساتھ بانٹ دے۔ ذرا توقف سے خدیجہ بیگم پھر بولی، ایک دن لیانا کا باہر کا پلان تھا تو اس نے مجھے کہا کہ میں اس رات ولا میں بی بی جان کے پاس رک جاؤں۔ بی بی جان بزرگ خاتون تھی، ان کی طبیعت کچھ ناساز تھی، مجھے ان سے ہمدردی ہو گئی تھی، اس لیے میں راضی ہو گئی۔ عشاء کی نماز کے بعد میں نے بی بی جان کے کمرے میں ہی فرش پر بچھے قالین پر اپنا اور عمر کا بستر لگا لیا۔ عمر کو اسلامک ہسٹری کی کہانیاں سننے کی عادت تھی، اس کے بغیر اسے نیند نہیں آتی تھی۔ عمر کے نام پر قصوہ کا حلق اندر تک کڑوا ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی ضبط سے سن رہی تھی۔ خدیجہ بیگم جیسے کھوئی ہوئی تھی۔ رات کو عجیب کرہانے کی آواز سے میری آنکھ کھلی۔ میں سمجھی بی بی جان ہے۔ اٹھ کر دیکھا تو وہ سو رہی تھی۔ میں ڈری نہیں تھی، میں ایک بے خوف عورت تھی
اور میرے مذہب نے مجھے اور بھی مضبوط بنا دیا تھا۔ میں اپنے آپ کو کور کرتی احتیاط سے آواز کا پیچھا کیا تو لاؤنج میں ایک آدمی دانت پر دانت جمائے اپنی کڑاہٹ روکتے دونوں ہاتھوں سے ٹانگ پکڑے بیٹھا تھا۔ ضبط سے اس کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا، ٹانگ سے بہتا خون قالین میں جذب ہو رہا تھا۔ میں آگے بڑھی تو اس نے مجھے دیکھ کر کہا، شور نہ کرنا، میں صغیر احمد ہوں۔ خدیجہ بیگم کے لہجے سے اس آدمی کا ذکر کرنے پر بھی کراہیت ٹپک رہی تھی۔ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ وہ شخص میری زندگی کا یزید بن جائے گا، میں کبھی خدارا اس کی مدد نہ کرتی۔ میں نے اس کی مدد کی اپنے اللہ کے لیے، کیونکہ وہ زخمی تھا اور مزید اس کا خون بہتا تو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ اس کا چہرہ سفید لٹھے کی مانند ہوا پڑا تھا۔ میں حیران تھی وہ اپنے حواس میں کیسے تھا۔ میں نے اس کی مدد کی، اس کی ٹانگ سے گولی نکالی اور مرہم پٹی کی۔ یہ کوئی مشکل کام نہ تھا، مجھے اس کا تجربہ تھا، کیونکہ میں نے ایک زندگی کا ایک حصہ جرائم میں گزارا تھا۔ میں نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا کہ وہ کیوں ایسی حالت میں ہے، بس اس کے دیے گئے آرڈر پورے کیے اور دل میں تہیہ کیا کہ یہ جاب چھوڑ دوں گی، لیکن خدا کو کچھ اور منظور تھا۔ وہ ایک شاطر انسان تھا جس کے چہرے سے ہی نحوست ٹپکتی تھی۔ اس نے شاید میری سوچ پڑھ لی تھی۔ اگلے روز دن کے 11 بجے لیڈی لیانا واپس آئی تو میں نے اپنا مدعا بیان کیا، لیکن اس نے کہا، جب تک بی بی جان کے لیے کسی اور کیئر ٹیکر کا بندوبست نہیں ہو جاتا، کانٹریکٹ کے حساب سے میں جاب نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ میں مجبور ہو گئی۔ 2 دن بعد لیڈی لیانا کا دیا گیا سوپ بی بی جان کو پلانے کے لیے میں ان کے کمرے میں آئی۔ میرا ذہن عجیب تانے بانے بناتا کشمکش میں تھا۔ مجھے بی بی جان کا بیٹا عجیب لگتا تھا۔ لیڈی لیانا بھی اس کے کمرے میں ہی پائی جاتی تھی۔ میں نے بے دھیانی میں معمول کی طرح بی بی جان کو سوپ پلا دیا۔ سوپ پلانے کے دوران بی بی جان مجھ سے معمول کی طرح چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہی تھی۔ سوپ پلانے کے بعد میں نے انہیں لٹا دیا۔ بمشکل 2 منٹ ہی گزرے تھے، بی بی جان بے چین ہو اٹھی۔ وہ سر پٹکنے لگی۔ میں گھبرائی۔ میں نے انہیں سنبھالنے کی کوشش کی، انٹرکام پر کال کی جس کو کسی نے بھی ریسیو نہیں کیا۔ میں بھاگم بھاگ صغیر احمد کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اس نے دروازہ کھولنے میں کئی لمحے برباد کر دیے۔ میں نے اسے بی بی جان کی حالت بتائی تو وہ لنگڑاتا ہوا وہاں آیا۔ اتنے میں بی بی جان کی گردن ڈھلک چکی تھی، منہ سے جھاگ کی لکیر بہہ نکلی تھی۔ عمر بی بی جان کے کمرے میں ہی سہما کھڑا تھا۔ صغیر احمد نے بی بی جان کو دیکھنے کے بعد میرے منہ پر تھپڑ مار دیا، مجھ پر قتل کا الزام لگایا۔ مجھے بولا، سیاہ فام گندگی کا ڈھیر، اور بھی القابات سے نوازا۔ اس نے پولیس کو بلانے کے لیے اپنی پاکٹ سے موبائل نکالا۔ میں اس کے پیروں میں گر پڑی، حالانکہ میں قاتل نہیں تھی۔ خدیجہ بیگم کا دل کربلا رہا تھا، لہجہ اور جسم درد بن چکا تھا، لیکن چہرے پر چٹانوں کی سی سختی تھی۔ میں عمر کے لیے مجبور ہو گئی، میرے علاوہ اس کا کوئی نہیں تھا۔ صغیر احمد نے کچھ شرائط پر مجھے معاف کر دیا۔ میں اس پر بھی حیران تھی، مجھے اس کے ارادوں کی بھنک بھی نہیں پڑی تھی۔ وہ عمر کو پڑھانے لگا۔ عمر ایک اچھے اسکول میں پڑھ رہا تھا۔ میری چھٹی حس مجھے کسی خطرے کی آگاہی کر رہی تھی، لیکن میں نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر رکھی تھیں۔
میں خود کو گھر کی صفائی ستھرائی کے کام پر لگائے رکھتی تھی۔ عمر کا کنٹرول صغیر احمد کے ہاتھ میں ضرور تھا، پر وہ میرا بیٹا تھا، مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ میرے ہاتھ چوم کر کہتا، میں آپ کو کہیں دور لے چلوں گا۔ اس سب میں عمر 14 سال کا ہو گیا تھا۔ ایسے ہی ایک دن صغیر احمد اپنے گارڈز کے ہمراہ آیا۔ وہ پتہ نہیں کہاں رہتا تھا۔ ولا میں بس عمر کو ہی نہیں بلکہ صغیر احمد کو بھی ٹریننگ دینے والے استاد آتے رہتے تھے۔ لیڈی لیانا نے مجھے بتایا تھا کہ وہ غیر قانونی کام کرتا ہے، لیکن اتنا بڑا درندہ ہے یہ نہیں بتایا تھا۔ میں مجبور تھی۔ دیکھو، میں یہ بھی بھول گئی کہ ظلم برداشت کرنا بھی گناہ ہے۔ خدیجہ بیگم کے چہرے پر بے بسی، لاچاری کیا نہیں تھا۔ پتہ نہیں وہ کیا بتانا چاہ رہی تھی۔ ان کی حالت دیکھ کر قصوہ پریشان ہو رہی تھی۔ خدیجہ بیگم لمبا سانس لیتے دوبارہ بولنے لگی۔ صغیر احمد کے ایک گارڈ کے بازو میں 2 سال کی معصوم بچی تھی، جس کی حالت خراب تھی۔ وہ شاید بے ہوش تھی۔ میں بے ساختہ اس کی طرف بڑھی تو صغیر احمد مجھ پر گڑگڑایا، تم سیاہ فام ہاتھ مت لگانا اسے لیانا، اس بچی کو تم پالو گی۔ یہ اس حرامی کتے ایجنٹ کی بیٹی ہے جس نے مجھے زخم دیا تھا۔ یہ لڑکی جوان ہو کر میرے بستر کی زینت بنے گی۔ اس کے باپ کو تو میں انجام تک پہنچا چکا ہوں۔ اس نے خباثت سے بھرپور لہجے میں اس پھول سی بچی کی طرف دیکھتے کہا تھا۔ میں سخت کھڑی تھی، میرا وجود اس کی بات پر زلزلوں کی زد میں تھا۔ اگر تم نے رکاوٹ ڈالی تو تمہارے بیٹے کو میرے گارڈز درندگی کا نشانہ بنائیں گے۔ صغیر احمد نے میری طرف دیکھتے انگلی اٹھا کر کہا تھا۔ اس کی بات پر اس کے گارڈز، جو کہ میری ہی طرح سیاہ فام تھے، اپنے بدنما چہروں اور ہوس ٹپکتی نگاہوں سے کہکے لگانے لگے۔ میرا وجود کانپ رہا تھا۔ لیانا نے آگے بڑھ کر بچی کو لیا۔ وہ جانے لگی تھی لیکن صغیر احمد کی آواز پر رک گئی۔ لیانا، جو نیا سامان آیا ہے ذرا اس سے میرے گارڈز کی خاطر تواضع کرواؤ۔ لیڈی لیانا سر ہلاتی چلی گئی تھی۔ میں وہیں زمین پر ڈھیر ہو گئی۔ اگلے دن مجھے خبر ملی، ہمارے ولا کے کچھ فاصلے پر ایک 15 سالہ لڑکی کی لاش ملی جو کہ اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنائی گئی تھی۔ اس وقت میں سانس تو لے رہی تھی پر مجھے لگا جیسے میں مر چکی ہوں۔ اس دن لیانا بھی خاموش تھی۔ میں پچھلے گارڈن میں کام کر رہی تھی کہ وہ آ کر بینچ پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے اشارے سے بلایا اور بینچ پر بیٹھنے کو کہا۔ میں حیران تھی۔ خدیجہ، تمہارا رب دعائیں سنتا ہے؟ اس نے میری طرف دیکھتے کہا تھا۔ وہ مجھے تمسخرانہ دیکھ رہی تھی۔ لہجہ عجیب تھا۔ میں کچھ نہیں بولی۔ وہ پھر سے بولنا شروع ہوئی۔ سنتا ہے، تبھی تو ان درندوں میں بھی تم محفوظ ہو۔ ان کو رنگ نسل سے فرق نہیں پڑتا خدیجہ، بس یرغمالی کے لیے عورت درکار ہونی چاہیے۔ خدیجہ، وہ جو اسٹریٹ سے لاش ملی ہے وہ قتل میرے سر ہے۔ میں نے ایک 15 سالہ بچی کو ان حیوانوں کے حوالے کیا تھا۔ اس کی بات سن کر مجھ پر لرزہ طاری ہوا تھا۔ لیانا کا چہرہ سفید لٹھے کی مانند تھا، جامد ساخت کسی بھی احساس سے عاری۔ خدیجہ، میں اس بچی کو نہیں بچا سکتی۔ میں اس دلدل میں سر تک دھنس چکی ہوں۔ میں اپنا سایہ اس پر نہیں ڈالنا چاہتی۔ کیا تم پالو گی اسے؟ لیانا کی آنکھیں کسی بھی احساس سے عاری تھیں۔ میری سوالیہ اور بے یقین نگاہوں پر وہ مصنوعی قہقہ لگاتی بولی،
مجھے کینسر ہے، زیادہ دیر نہیں جی پاؤں گی۔ یہ مجھے 2 دن پہلے ہی پتہ چلا ہے۔ اگر صغیر احمد کو پتہ چلا تو مجھے پہلے ہی زندہ جلوا دے گا۔ مجھے اس کے لیے ذرا برابر بھی برا نہیں لگا تھا، بتاتے ہوئے بھی خدیجہ بیگم کے چہرے پر نفرت تھی۔ مرنے پر اکثر لوگوں کو نیک اعمالوں کا خیال آ جاتا ہے، شاید اسے بھی آ گیا تھا۔ آہستہ آہستہ لیانا مجھے ولا سے باہر بھیجنے لگی تاکہ میں کوئی لائحہ عمل بنا سکوں اس بچی کو بچانے کے لیے۔ اس دوران عمر کی طرف سے میری توجہ کم ہو گئی تھی اور اس بچی کا دھیان میں خود کی بیٹی کی طرح رکھنے لگی۔ میں اسے اسکارف بھی پہناتی تھی۔ وہ اتنی حسین تھی کہ عورت کی نظر بھی ٹھہر جائے۔ مرد تو پھر خون اشام درندوں کی طرح بھوکی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ عمر مجھ سے خفا رہتا تھا، میں اسے بھی اس بچی کے قریب نہ ہونے دیتی تھی۔ مجھے شیطان کی صلاحیتوں کا پتہ تھا اور میرے اللہ کی بتائی گئی حدود کا بھی۔ عمر بورڈنگ میں چلا گیا تھا۔ لیڈی لیانا بظاہر ایسے نظر آتی کہ جیسے اسے کچھ بھی نہ ہوا ہو۔ صغیر احمد چالاک لومڑی کی طرح تھا۔ وہ انسان کی شکل میں گدھ ہے۔ صغیر احمد کی باز جیسی نظر تھی ولا پر۔ لیڈی لیانا اس بچے کو کمرے سے باہر نہیں آنے دیتی تھی۔ میں کمرے میں ہی اس کا کھانا پانی لے جاتی۔ وہ صابر بچی تھی، یا شاید حالات نے بنا دیا تھا۔ وہ معصوم نظروں سے مجھے دیکھتی رہتی۔ میں اسے چھپ کے قرآن اور اسلام کی چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتی رہتی تھی۔ حالانکہ وہ چھوٹی تھی، پر میں اس کے ذہن پر نقش کرنا چاہتی تھی۔ بچی 4 سال کی ہو چکی تھی، مجھے ماما بولنے لگی تھی۔ اس بیچ صغیر احمد کسی غیر قانونی کام کے سلسلے میں انڈر گراؤنڈ ہو چکا تھا۔ عمر مجھ سے ملنے آیا تو میرے گلے لگ کر تا دیر رویا۔ میں نے اس کے رونے کی وجہ نہیں پوچھی۔ میں چاہتی تھی وہ ایک مضبوط انسان بنے، اچھے برے کی خود تمیز کرنا سیکھے۔ میں اسے ابتدائی تعلیم دے چکی تھی۔ لیانا نے ایک منصوبے کے تحت مجھے وہاں سے بھگا دیا۔ میں اس بچی کو لے کر وہاں سے نکل آئی۔ اپنے بیٹے کے بارے میں بھی نہیں سوچا، کیونکہ لیانا نے کہا تھا کہ میرا عمر محفوظ رہے گا۔ اگلے دن اخبار میں خبر چھپی کہ استنبول کے ایک ولا میں آگ لگنے کے سبب ایک 4 سالہ بچی اور 2 عورتیں ماری گئیں۔ لیڈی لیانا خودکشی کر چکی تھی اور اپنے ساتھ 2 لاشوں کو جلایا تھا۔ وہ شاید ضمیر سے یا اپنی بیماری سے ہار گئی تھی، لیکن اس کی وجہ سے میں اس بچی کو بچا گئی۔ میں اس بچی کو وہاں سے تو نکال لائی، پر اس کا حسن میرا بھی اور اس کا بھی دشمن تھا۔ استنبول کی گلیوں کی خاک چھانی، چھوٹے موٹے کام کیے، اس کا اور اپنا پیٹ پالا۔ اس کی آنکھوں تک کو دنیا سے چھپانا چاہتی تھی تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ سر سے پاؤں تک لپیٹ دیا اسے۔ وہ جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھی، میری راتوں کی نیندیں ختم ہو گئی تھی۔ مجھے ڈر تھا صغیر احمد اس تک نہ پہنچ جائے، اسی لیے میری عقل نے جتنا کام کیا، جو مجھے لگا، میں نے کر دیا۔ اس جہنم سے بھاگنے کے 4 سال بعد عمر نے مجھے ڈھونڈ لیا تھا۔ تم 8 برس کی تھی، عمر 18 کا۔ ایک توانا جوان مرد نظر آتا تھا۔ وہ اس وقت بھی صغیر احمد کے کہنے پر اسپیشل ٹریننگ لے رہا تھا۔ 18 سال کی عمر میں ہی وہ ایک باڈی بلڈر کی طرح نظر آتا تھا۔ اس کی پرسنالٹی بے حد سنجیدہ تھی
اور کچھ ماہ سے دوری نے اسے سخت بنا دیا تھا۔ اسے پتہ تھا میں زندہ ہوں۔ خودکشی سے پہلے لیانا نے اپنے ذرائع کے تحت اسے بتا دیا تھا کہ تمہاری ماں زندہ یہاں سے جا چکی ہوگی، لیکن تمہیں صغیر احمد کو اس تک پہنچنے سے روکنا ہے۔ اور صغیر احمد کے بہت سے گناہوں کی سیڈیز عمر کو بھیج دی تھی۔ میں نے ہمیشہ عمر کو اسلامک ہسٹری سنائی تھی۔ وہ اچھے برے میں فرق جانتا تھا، لیکن وہ میری بچی سے بے انتہا نفرت کرتا تھا، کیونکہ اس کے لیے میں نے اپنے لاڈلے بیٹے کو بھی چھوڑ دیا تھا۔ خدیجہ بیگم نے ٹھہرتے ہوئے کسوہ کو دیکھا، جو ڈھیروں آنسو آنکھوں میں لیے ان کے ہاتھ چھوڑ چکی تھی۔ کسوہ، مجھے جو صحیح لگا میں نے کیا۔ تمہیں صرف یہ بتایا کہ تم ایک پاکستان کے ایجنٹ کی بیٹی ہو، اس لیے کہ یہ تمہارا حق تھا۔ اگر یہ ضروری نہ ہوتا میں کبھی نہ بتاتی، اور آج یہ سب اس لیے بتایا کہ تم بغیر بتائے استنبول پہنچ گئی اپنے باپ کی شناخت ڈھونڈنے، حالانکہ تمہیں میں یہ باور کروا چکی تھی کہ تمہارے بہت سے دشمن ہیں، پھر بھی تم ایک ننھی سی پستول کے سہارے نکل پڑی۔ اس لیے مجبوراً مجھے عمر کو بولنا پڑا۔ اسی لیے آج سے 6 سال پہلے ہی میں تمہیں اس کی نکاح میں دیکھ کر اسے تمہارا محافظ بنا چکی ہوں۔ خدیجہ بیگم نے کسوہ کی طرف دیکھتے مضبوط لہجے میں کہا تھا، آپ میری وجہ سے کانٹوں کے رستے پر چلی اور مجھے کبھی شبہ نہ ہونے دیا۔ کسوہ زندگی میں پہلی دفعہ خدیجہ بیگم کے سامنے چیخی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے بال جکڑے حزیاتی انداز میں رو رہی تھی۔ اسے اس طرح روتا دیکھ خدیجہ بیگم کا دل کٹ کے رہ گیا۔ خدیجہ بیگم سے اس کا کوئی خون کا رشتہ نہیں۔ 6 سال پہلے انہوں نے بس ایک دفعہ کہا تھا کہ تم میرے ہر فیصلے پر راضی ہو، اور اس 12 سالہ بچی نے ایک دفعہ بھی سوال نہیں کیا تھا اور نکاح قبول کر لیا، حالانکہ ان کا خود کا بیٹا اس فیصلے پر راضی نہیں تھا۔ بہت جتنوں اور دلائلوں سے اسے راضی کیا تھا۔ خدیجہ بیگم خود بھی رو رہی تھی۔ کسوہ، تمہیں میری بات سننی ہوگی، میری بات پوری نہیں ہوئی۔ خدیجہ بیگم اپنے آنسو پوچھتے مضبوط لہجے میں بولی۔ ابھی بھی کچھ رہتا ہے، بے یقین نگاہوں سے دیکھتی بولی تھی۔ صغیر احمد انڈر ورلڈ کا بہت پاورفل آدمی بن چکا ہے، اور اگر پاکستان ایمبیسی میں تم ان سے تبریز کے بارے میں کچھ بھی پوچھ چکی ہو تو یہ صغیر احمد تک ضرور پہنچے گا، اور وہ میری برسوں سے چھپائی کسوہ تک پہنچ جائے گا۔ خدیجہ بیگم نے پریشانی سے کہا تھا۔ کسوہ اپنا گلا جکڑے لرزی تھی۔ تم میری شاگرد ہو، فائٹر بھی ہو اور بہترین نشانہ لگاتی ہو، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ تم اب عمر کے ساتھ رہو گی۔ خدیجہ بیگم نے اس سے نظر چرائی تھی۔ نہیں موم، یہ نہیں ہو سکتا، کسوہ حزیاتی انداز میں چیخی تھی۔ ساری زندگی اچھائی کا پاٹھ پڑھا کر آپ مجھے اپنے اس 2 نمبر کرپٹ قاتل کے بیٹے کے حوالے نہیں کر سکتی۔ آپ جانتی ہیں وہ کتنا بے رحم ہے، اور وہ بھی تو اس صغیر احمد کا چمچہ ہے۔ اب کیوں یہ چاہتی ہیں؟ کسوہ بن رکے بولے جا رہی تھی۔ وہ اس وقت ایموشنل بیک گراؤنڈ کی زد میں تھی۔ اسے صرف اندھیرا نظر آ رہا تھا۔ کسوہ کو لگ رہا تھا اس کی سانسیں رک جائیں گی۔ خدیجہ بیگم نے آگے بڑھتے اسے سنبھالنا چاہا، لیکن وہ روتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ آپ مجھے مار دیں موم، مار دیں، ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔
کسوہ نے ہاتھ اٹھا کر ہنستے ہوئے کہا تھا۔ شٹ اپ کسوہ! خدیجہ بیگم کے بھاری ہاتھ کا تھپڑ سناٹے سے اس کے گال کا حشر کر گیا تھا۔ چپ، ایک دم چپ! تم میری بیٹی ہو، میری، سمجھی؟ کسی کی نہیں۔ مجھے تمہیں بچانا ہے، خود کے لیے۔ اگر تمہیں کچھ ہوا تو میں خود کو شوٹ کر لوں گی۔ خدیجہ بیگم اسے کندھوں سے جکڑتے چیخی تھی۔ کسوہ ساخت ہو گئی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں میں ٹھہر گئے تھے، لب کپکپا رہے تھے۔ سنو، تم عمر کے ساتھ رہو گی، سنا تم نے؟ اور پتہ کرو گی کہ تمہاری بہن کہاں ہے۔ خدیجہ بیگم نے انگلی اٹھا کر کہا تھا۔ کسوہ کی آنکھیں پھر سے پھیلی تھیں۔ مجھے عمر نے بتایا تھا کہ تبریز کی جڑواں بیٹیاں تھیں۔ ایکسیڈنٹ کے وقت صرف تم گاڑی میں تھی، دوسری بہن کسی رشتہ دار کے پاس تھی۔ صغیر احمد اس تک پہنچنے کی جدوجہد میں ہے۔ خدیجہ بیگم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے مضبوط لہجے میں کہا تھا۔ کسوہ کی آنکھیں خون سے بھی زیادہ سرخ ہو چکی تھیں۔ تم میرے عمر کو بھی اس دلدل سے نکالو گی اور اپنی بہن کی عزت کی حفاظت بھی کرو گی۔ تم 18 برس کی لڑکی نہیں جسے تتلیوں اور رنگوں کے شوق ہوں۔ تم میری بیٹی ہو۔ کسوہ تم نے میرے ساتھ سختیاں جھیلی ہیں۔ تم ہر طوفان سے ٹکرا سکتی ہو۔ اپنی عقل سے اس کا استعمال کرو۔ خدیجہ بیگم نے اسے کندھوں سے جھنجھوڑتے کہا تھا۔ کسوہ کی آنکھوں کی پتلیاں ٹھہری ہوئی تھیں، ہاتھ گال پر رکھا ہوا تھا، آنکھوں سے آنسو کی لکیریں بہہ رہی تھیں۔ خدیجہ بیگم کا دل اس کی حالت پر کرلا رہا تھا، پر وہ آنے والے طوفان سے اسے باخبر کر رہی تھی۔ موم میں کسی اندھیرے کی زد میں آتی ہوئی ایک اجڑی شاخ ہوں۔ مجھے پتہ ہی نہیں تھا، کسوہ نے بے یقینی سے کہا تھا۔ کسوہ کے بے یقین ٹوٹے پھوٹے الفاظوں نے خدیجہ بیگم کو لہولہان کر دیا تھا۔ نہیں میرا بچہ، میری لاڈو، تم تو کسوہ ہو۔ پتہ ہے میں نے تمہارا نام کسوہ کیوں رکھا؟ کیونکہ جب میں نے پہلی دفعہ کعبہ کو کسوہ میں لپٹے دیکھا تھا تو مجھے اس پردے سے عشق ہو گیا تھا جو روحانی دنیا کی طرف کھینچتا ہو۔ تم تو میری کسوہ ہو، پردے میں لپٹی اللہ کی دی ہوئی رحمت۔ خدیجہ بیگم نے اس کے گال پر ہاتھ رکھتے بہت پیار سے کہا تھا۔ کسوہ کا ذہن کام نہیں کر رہا تھا۔ کسوہ میری طرف دیکھو، میں نے تمہیں کمزور نہیں بنایا، میری طرف دیکھو۔ خدیجہ بیگم نے اسے شانوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا تھا۔ کسوہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھامے خشک آنکھوں سے خدیجہ بیگم کو دیکھ رہی تھی۔ تم کیا چاہتی ہو وہ درندہ تمہاری بہن تک پہنچ جائے؟ خدیجہ بیگم کا چہرہ غصے، بے یقینی کے تاثرات سے سجا ہوا تھا۔ میری آنکھوں سے آج تک اس 15 سالہ بچی کی لاش کا منظر نہیں جاتا۔ خدیجہ بیگم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا تھا۔ اس دفعہ خدیجہ بیگم کی آنکھوں میں قرب ٹھہرا تھا۔ کسوہ کی آنکھوں سے پھر سے آنسو بہنا شروع ہو چکے تھے۔ خدیجہ بیگم ہارے ہوئے انداز میں بیٹھتی چلی گئی تھی۔ موم میرا اس کے ساتھ رہنا ضروری ہے۔ میں ویسے نہیں کر سکتی کچھ۔ کسوہ ان کے پاس ہی قالین پر بیٹھتے ٹوٹے ہوئے لہجے میں اپنے کپکپاتی آواز میں بولی۔ کسوہ یہ تلخ حقیقت ہے بیٹا، یہ میرے اللہ کا بنایا دستور ہے۔ عورت پر مرد کو فضیلت ہے، مرد عورت کا محافظ ہے، اور تمہارا محافظ میں نے اللہ کو گواہ رکھ کر عمر کو بنایا ہے
کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں؟ خدیجہ بیگم نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھامتے کہا تھا۔ کسوہ نے روتے ہوئے ان کے کندھے پر سر رکھا تھا۔ خدیجہ بیگم اس کا جواب سمجھی تھی۔ کافی دیر رونے کے بعد کسوہ نے سر اٹھا کر خدیجہ بیگم کو دیکھا، جو بند آنکھوں سے رو رہی تھی۔ ان کے چہرے سے روشنیاں پھوٹتی تھیں۔ اسکن کلر کے حجاب میں چہرہ چمک رہا تھا۔ کسوہ کو ان کے نقوش سے بہت محبت تھی، جو آج کے بعد عقیدت میں تبدیل ہو چکی تھی۔ موم، کسوہ کے پکارنے پر انہوں نے آنکھیں کھولی تھیں۔ مجھے آپ کی ہر بات پر بھروسہ ہے۔ جو آپ کہیں گی میں کروں گی، آپ کے لیے۔ کسوہ آپ لفظ پر زور دیتے بولی تھی۔ خدیجہ بیگم کے چہرے پر ہلکی سی مسکان ابھری۔ عمر رات کو پہنچ جائے گا کسوہ، خدیجہ بیگم نے اس کا گال تھپتھپاتے کہا تھا۔ عمر کے نام پر کسوہ کا حلق دوبارہ کڑوا ہوا تھا۔ چلو اٹھو، نماز پڑھو، خدیجہ بیگم کہتے اسے اٹھانے لگی۔ کسوہ نے اٹھتے ہوئے اپنے بکھرے بال سمیٹے، جو گھٹنوں تک آتے تھے۔ خدیجہ بیگم کبھی اسے بال کاٹنے نہیں دیتی تھی، وہ خود اس کے بال سلجھاتی تھی۔ کسوہ کو سخت چڑ تھی ان بالوں سے، پر اپنی موم کے لیے برداشت کرتی تھی۔ موم، اس سانڈ سے کہیے گا میرے منہ نہ لگے، کسوہ مڑتے ہوئے بولی تھی۔ خدیجہ بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری، جسے وہ دبا گئی تھی۔